کلاس روم کی چار دیواری میں اصل جادو کب ہوتا ہے؟ تب نہیں جب ہم محض کورس ختم کر لیتے ہیں، بلکہ تب جب روایتی تعلیم کا پورا تصور ہی بدل دیا جائے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک ایسی زبردست اور بنیادی تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں جو تدریس کے انداز کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتی ہے۔ ہم یہاں صرف کتابیں اور نصاب پڑھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کردار سازی اور ایک طالب علم کی مکمل شخصیت کو نکھارنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو محض معلومات دینے سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا طلباء کے دل جیتنے تک جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیے سیدھا اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا اس جملے پہ غور کریں۔ ایک طالب علم کبھی بھی اس شخص سے نہیں سیکھتا جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ یہ دراصل تدریس کا سب سے گہرا اور حتمی راز ہے، خاص طور پر جب بات ان طلباء کی ہو جنہیں عام طور پر سنبھالنا بہت مشکل سمجھا جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ایک طالب علم کبھی بھی اس استاد سے حقیقی علم حاصل نہیں کر سکتا جس کے لیے اس کے دل میں محبت یا کم از کم احترام نہ ہو۔ یہ ایک سوچ ہے جو پورے تعلیمی نظام کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی دعوت دیتی ہے۔ آج کے ہمارے ایجنڈے میں یہ خاص پڑاؤ شامل ہیں۔ تدریس بمقابلہ تربیت سے شروعات کرتے ہوئے ہم مشکل طالب علم کو سمجھنے، رحم دلانہ سختی کی طاقت، بااختیار بنانے کی حکمت عملیوں اور آخر میں نقاب کے پیچھے چھپے انسان کو جاننے تک کا سفر طے کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، تدریس بمقابلہ تربیت، یعنی انسٹرکشن اور ایجوکیشن کا موازنہ۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کیا جانتے ہیں اور وہ کیا بنتے ہیں؟ ان دونوں باتوں میں آخر کیا فرق ہے؟ ذرا سوچئے، یہ سوال کسی بھی استاد کے روایتی کردار کو بالکل چیلنج کر دیتا ہے۔ کیا ہمارا مقصد واقعی صرف اتنا ہے کہ ایک طالب علم امتحانات پاس کر لے، یا ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ کل کو ایک باشعور اور ذمہ دار انسان بنے؟ ان دونوں باتوں کے درمیان جو فرق ہے نا، وہی دراصل تدریس اور تربیت کا اصل فرق ہے۔ اگر ہم ان کا بغور موازنہ کریں تو یہ فرق بہت شاندار طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ تدریس کا تعلق سیدھا دماغ، علم اور مہارتوں سے ہے، جو ایک خاص وقت اور سلیبس تک محدود ہے، اور جس کی پیمائش ہم گریڈز یا نمبروں سے کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ذرا تربیت کو دیکھیں۔ یہ ویلیوز، اخلاق اور رویوں کی تشکیل کا نام ہے۔ یہ کوئی وقت کا پابند عمل نہیں، بلکہ ایک نہ رکنے والا مسلسل سفر ہے، جس کا نتیجہ طالب علم کے پختہ کردار کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ محض معلومات دینے اور ایک انسان کی تعمیر کرنے میں یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ اب ہم تدریس کے اصل باس لیول میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی مشکل طالب علم کو سمجھنا۔ کلاس روم میں کچھ ایسے باغی یا نظر انداز کیے گئے طلباء ہوتے ہیں جو روایتی طریقوں سے بہت جلد بیزار ہو جاتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکثر اساتذہ کی طرف سے ایک حملے کی توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہیں برا بھلا کہا جائے گا۔ لیکن جب ہم طالب علم کی شناخت کو اس کے برے رویے سے بالکل الگ کر دیتے ہیں تو ان کا سارا ڈیفنس سسٹم گر جاتا ہے۔ بس ذرا سا یہ کہنا کہ آپ تو بہت ذہین ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہے نا، یہ آپ پر جچتا نہیں، یہ الفاظ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے بغیر انہیں اپنی غلطی کا احساس دلانے کا ایک زبردست طریقہ ہے۔ اور یہ طریقہ دیکھیں، کل کا میچ کس نے جیتا؟ بظاہر تو یہ ایک بہت ہی سادہ اور عام سا سوال ہے، بالکل، لیکن نصاب سے ہٹ کر پوچھے گئے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات دراصل برف پگھلانے کا کام کرتے ہیں۔ مشکل طلبہ اکثر اسکول کے ماحول کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب آپ ان کی دلچسپیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ ان کے اور اپنے درمیان ایک پل بناتے ہیں، اور یہی وہ اعتماد ہے جو انہیں بعد میں آپ کی تعلیمی رہنمائی خوشی سے قبول کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جو کہ کلاس روم کو سنبھالنے کے لیے انتہائی اہم ہے، رحم دلانہ سختی کی طاقت۔ تو یہ رحم دلانہ سختی یا کمپیشنیٹ فرمنس آخر ہے کیا؟ یہ اصولوں پر عمل درآمد کروانے میں ایک چٹان کی طرح مضبوط رہنے، لیکن انسانی رابطے اور رویے میں دل کی دھڑکن کی طرح نرم رہنے کا نام ہے۔ آپ کو شاید حیرت ہو، لیکن ٹین ایجرز دراصل ان حدود اور رولز کی دل سے عزت کرتے ہیں جو ان کے لیے سیٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ واضح اصول انہیں لاشعوری طور پر تحفظ کا احساس دیتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ سختی صرف اصولوں تک محدود ہو، ذاتی رویے میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ اس مائکرو سیناریو پر غور کریں جسے نجی سرزنش یا پرائیویٹ ریپریمانڈ کہتے ہیں۔ سب کے سامنے ڈانٹنا کسی بھی طالب علم کو مزید باغی بنا سکتا ہے۔ اس کے بجائے کلاس کے بعد اسے اکیلے میں بلا کر دھیمی آواز میں سمجھانا ایک جادوئی اثر رکھتا ہے۔ جب کوئی استاد طالب علم کی عزت نفس کو سب کے سامنے مجروح ہونے سے بچاتا ہے نا، تو اس سے ایک ایسی غیر معمولی اور ناقابل تصور وفاداری جنم لیتی ہے جو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔
نوعمر طلبہ اکثر اساتذہ کو اشتعال دلا کر خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں، یہ ان کا ایک عام حربہ ہے۔ لیکن جب آپ چیخنے کے بجائے پرسکون خاموشی اختیار کرتے ہیں تو دراصل آپ ان سے وہ اشتعال دلانے کا ہتھیار ہی چھین لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، شور مچاتے ہوئے کلاس روم میں استاد بالکل خاموش ہو کر صرف ایک پرسکون اور سنجیدہ نظر ڈالتا ہے، جس کا مطلب ہو کہ مجھے آپ سے اس سے بہتر کی امید تھی۔ یہ خاموشی شور مچانے والے طالب علم کو مکمل طور پر الجھا دیتی ہے، اور وہ خوف سے نہیں بلکہ شرمندگی سے چپ ہو جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، طلبہ اساتذہ کی قابلیت سے ضرور متاثر ہوتے ہیں، لیکن اس قابلیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ کوئی روبوٹ ہیں جس سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ جب ایک استاد اپنی غلطی مان لیتا ہے یا بتاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں اسے بھی پڑھائی میں مشکل پیش آتی تھی، تو وہ ایک بے عیب مشین کے بجائے ایک حقیقی اور انسپائرنگ رول ماڈل بن کر سامنے آتا ہے۔ اسی طرح اپنے مضامین کو آج کی دنیا، مثلاً مصنوعی ذہانت سے جوڑ دینا، کلاس روم کو ایک زندہ اور متعلقہ جگہ بنا دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے چوتھے پڑاؤ پر، با اختیار بنانے اور احاطہ کرنے کی حکمت عملیاں، جو کہ کچھ ایڈوانسڈ فیلڈ ٹیکٹکس ہیں۔ اب اس تصور کے بارے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور پر صرف تبھی ان طلباء کو ٹوکتے یا ان کا نام پکارتے ہیں جب وہ کوئی گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیچنگ دیم بینگ گڈ کا مقصد اس دائرے کو توڑنا ہے۔ جان بوجھ کر ان کے چھوٹے چھوٹے اچھے کاموں کو نوٹس کریں، جیسے کہ کسی نے وقت پر کتاب کھول لی تو اس کی تعریف کر دیں۔ یہ چھوٹی سی تعریف انہیں اساتذہ کی نظروں میں اپنی یہ نئی مثبت پہچان برقرار رکھنے کے لیے مزید بہتر کام کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اکثر جو طالب علم کلاس میں سب سے زیادہ شرارتیں کر رہا ہوتا ہے، اس میں دراصل زبردست قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، بس وہ تھوڑی غلط سمت میں جاری ہوتی ہیں۔ ان 3 سٹیپس کے ذریعے آپ اس انرجی کو بدل سکتے ہیں۔ پہلے رویے کو پہچانیں، پھر اسے مسڈ ڈائریکٹڈ لیڈرشپ کے طور پر دیکھیں، اور پھر اسے کلاس میں کوئی حقیقی ذمہ داری دے دیں، جیسے کوئی ڈسکشن مینج کرنا یا ٹیکنالوجی کا کام سنبھالنا۔ اس طرح منفی انرجی بہت ہی مہارت سے مثبت لیڈرشپ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور سیکنڈ چانس کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ یہ ہے صاف سلیٹ کا اصول۔ فرض کریں اگر کل کسی طالب علم کو سزا ملی تھی تو آج کلاس میں اس کا ایک گرم جوشی بھری مسکراہٹ کے ساتھ استقبال کریں۔ ٹین ایجرز اس بات کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا استاد دل میں کوئی پرانی رنجش لے کر نہیں بیٹھا۔ یہ انہیں ایک نئی شروعات کرنے کا زبردست حوصلہ دیتا ہے۔ کبھی کبھار جو ہم کلاس میں بدتمیزی یا شرارت دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ دراصل اندر کی کسی گھریلو یا نفسیاتی پریشانی کی وجہ سے توجہ حاصل کرنے کی ایک خاموش پکار ہوتی ہے۔ فوری طور پر ڈانٹنے کے بجائے صرف ایکٹیو لسٹنگ کا استعمال کریں۔ مجھے لگ رہا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، کیا سب خیریت ہے؟ یہ ایک سادہ سا سوال اساتذہ کی گہری ہمدردی کو ظاہر کرتا ہے، اور اکثر طالب علم اور استاد کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک انتہائی مثبت رخ اختیار کر لیتا ہے۔ ہم اب اپنے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہو رہے ہیں، نقاب کے پیچھے چھپا انسان۔ یہاں ہماری ساری حکمتیں عملیاں مل کر ایک شکل اختیار کرتی ہیں۔ اس شاندار اور طاقتور کوٹ پر ذرا غور فرمائیں۔ تدریس طالب علم کو یہ بتاتی ہے کہ کیا جاننا ہے، جبکہ تربیت یہ سکھاتی ہے کہ کیا بننا ہے۔ یہ اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ معلومات فراہم کرنا اپنی جگہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ دیکھنا اور فیصلہ کرنا کہ وہ طالب علم مستقبل میں کیسا انسان بنے گا، دراصل یہی ایک استاد کا سب سے بڑا، سب سے حقیقی اور زندگی بدل دینے والا مشن ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اساتذہ کا اثر اکیڈمک گریڈز اور اس کلاس روم کی شور شرابے سے بہت آگے جاتا ہے۔ جب طلباء کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی ذات، ان کی فلاح و بہبود اور ان کی انسانی حیثیت نصاب سے زیادہ اہم سمجھی جا رہی ہے، تو ان کی ساری بغاوت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ دیکھتے دیکھتے ایک ٹربل میکر سے بدل کر کلاس کے سب سے سرشار ساتھی اور اتحادی بن جاتے ہیں۔ تو اب آخر میں ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے، ایک سوال ہے۔ کیا ہم کل جب اپنی کلاس میں واپس جائیں گے تو صرف کلاس روم کو کنٹرول کرنے پر توجہ دیں گے، یا کیا ہم ان اصولوں کو اپنا کر اس ہنگامے اور باغی پن کے نقاب کے پیچھے چھپے اس حقیقی کمزور انسان کو دیکھ پائیں گے؟ اسے ضرور سوچیے گا، کیونکہ اسی سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ جائزہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ سن کر ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔